الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمد اللہ تعالی کہ خالق کائنات جل حکیم کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ النجم شریفہ سے۔ یہ سورہ بارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس کی 62 آیات مبارکہ اور 3 رکوع ہیں۔ اس سورہ بارکہ میں رب کائنات نے میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت اللہ کے معراج مقدس کا تذکرہ فرمایا۔ ملاحظہ کیجیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا۔ والنجم وہ قسمیہ ہے، رب کائنات فرماتا ہے قسم ہے مجھ کو نجم کی، اذا ہوا جب وہ نیچے اترے یا بلندی پہ جائے۔ نجم عربی میں اس کے کئی معنی ہیں۔ 2 طرح کے درخت ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتا ہے جو اپنے تنے پر کھڑا ہوتا ہے، عربی میں اس کو شجر کہتے ہیں، اور نجم اس درخت کو کہتے ہیں جو تنے پہ کھڑا نہیں ہوتا، جس کو ہم اردو میں بیل کہتے ہیں۔ والنجم والشجر یسجدان، بیلیں اور درخت اللہ تعالیٰ جل وعلا کو سجدہ کرتے ہیں، یعنی بیل کو نجم اور وہ تنے کے اوپر جو کھڑا ہونے والا اس کو درخت کہتے ہیں، یعنی شجر کہتے ہیں۔ اس کا ایک معنی یہ ہے، اور مفسرین کرام کے مطابق اگر اس کو باب عالم یعلم سے لیا جائے تو یہ نجم کے بعد اذا ہوا جو ہے اس کے ساتھ اس کو اگر ملایا جائے تو معنی میں پھر کوئی تھوڑی سی ایک آسانی پیدا ہو جاتی ہے سمجھنے میں کہ پھر نجم سے مراد کیا ہے۔ نجم کا معنی جس طرح بھی میں نے عرض کیا کہ نجم کا معنی بیل بھی ہے، اور عربی میں نجم ستارے کو بھی کہتے ہیں۔ رب کائنات جل کریم نے قرآن مجید فرقان بھی میں لفظ نجوم ستاروں کے لیے استعمال فرمایا ہے۔ اہل عرب سریہ جس کو ہم گٹیاں یا کھٹیاں کہتے ہیں، وہ اکٹھے 7 ستارے جو ہمیں 7 نظر آتے ہیں، میرے کریم آقا ان کو 8 گنا کرتے تھے، حضور کو 8 ملاحظہ فرمایا کرتے تھے میرے نبی، یعنی حضور کی نگاہ مبارک ان ستاروں کی اس حقیقت کو جانتی تھی جو ہمارے سامنے پوشیدہ ہے۔ ہم ان کو 7 تک گن سکتے ہیں، میرے نبی 8 ملاحظہ فرماتے تھے۔ اور یہ سریہ وہ گٹیاں کھٹیاں معلوم نے اس کے کئی نام رکھے ہوئے ہیں، ہم نے 7 ستاروں کا گچھا، اہل عرب اس سے بھی نجم کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ لیکن جب آگے لفظ ہوا پڑھا جائے گا تو پھر معنی میں سمجھنا کچھ نسبتاً آسانی ہو جائے گی۔ ہوا کے کئی معنی ہیں، جس طرح میں نے نجم کے لیے عرض کیا کہ اس کا معنی وہ بیل بھی ہے، اور اس کا معنی ستارے بھی ہیں، اس کا معنی وہ سریہ بھی ہے، 7 ستاروں کا وہ اکٹھا وہ مجموعہ بھی ہے۔ اسی طرح لفظ ہوا کے کئی معنی ہیں، دونوں کو ملائیں گے تو پھر اصل معنی سمجھ میں آئے گا۔ رب کریم ارشاد اذا ہوا کے بھی کئی معنی ہیں۔ ہوا خواش کو بھی کہتے ہیں، اور ہوا 2 بابوں پر یہ مشتمل ہے، علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں۔ ایک باب ہے عالم یعلم، حاویہ یہوا، اس کا معنی ہوگا محبت کرنا، خواہش کرنا، کسی کی جانب مائل ہونا۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ بنتا ہے ضربہ یضرب کے اعتبار سے ہوا یہوی، جس طرح یہاں معلوم ہو رہا ہے، اس کے معنی کبھی نیچے کی طرف آنا ہوتا ہے اور کبھی بلندی کی طرف جانا ہوتا ہے، کبھی اس کا نیچے کی طرف آنا ہوتا ہے اور کبھی اس کا بلندی کی طرف جانا ہوتا ہے۔ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان دونوں حالتوں میں ایک اعتبار سے ایک معنی، دوسرے اعتبار سے دوسرا معنی مراد لیا جائے گا، کیونکہ ستارے نجم کہلواتے ہیں۔ کبھی ستارے عروج کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور کبھی زوال کی طرف آ رہے ہوتے ہیں۔ حقیقتاً وہ عروج و زوال کی طرف ہم اسے کہتے ہیں، جس طرح سورج کے لیے بھی ہم عروج اور زوال کے لفظ استعمال کرتے ہیں۔
حالانکہ یہ زمین کا گھومنا یا جس طرح بھی اللہ تعالیٰ حقیقت حال سے باخبر ہے، وہ اوپر آتا نیچے جاتا نہیں ہے، وہ ایک ہی جگہ ہے، لیکن اس کو ہم عرف میں اپنی دانش میں جاننے کے لیے سمجھتے۔ اسی طرح ستارے کبھی مشرق کی جانب سے اوپر کو آتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کبھی مغرب کی جانب ڈوبتے ہوئے نظر آتے ہیں، سوائے ایک ستارے کے جس کو قطب کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا قول حضرت سیدنا محمود آلوسی رحمہ اللہ تعالی نے روح المعانی میں ارشاد فرمایا، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ذات مصطفیٰ کریم ہے، نجم سے مراد رسول مشرف رحمۃ اللہ کی ذات بابرکات ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں اذا ہوا سے مراد یا تو یہ ہے کہ جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج آسمانوں کی جانب سے زمین کی جانب تشریف لائے، جو شے اپنے لطف میں زیادہ عرف اور اعلیٰ ہوتی ہے وہ زیادہ بلندی کی طرف جاتی ہے، ہوا اوپر کی طرف اٹھتی ہے، مٹی نیچے کی طرف آتی ہے۔ آپ جانتے ہیں میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم اپنی رفعت کے اعتبار سے ان کا معراج کی طرف اوپر جانا اتنے تعجب والی بات نہیں جتنا واپس تشریف لانا تعجب ہے۔ اس لیے رب کریم نے میرے اور آپ کے کریم آقا تاجر اربوجم شفیع معظم رحمت عالم کی اس واپسی کے سفر کی قسم ذکر فرمائی ہے کہ قسم ہے مجھ کو ستارے یعنی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اذا ہوا جب وہ شب معراج واپس تشریف لائے۔ ابھی میں نے یہ عرض کیا تھوڑی دیر پہلے، ہوا کا ایک معنی اوپر کی طرف جانا بھی ہوتا ہے۔ وہ یہ ارشاد فرماتے ہیں اس سے یہ بھی مراد دیا جا سکتے ہیں کہ جب جبریل امین پیچھے رہ گئے میرے نبی اس سے بھی آگے تشریف لے گئے اور لامکان تک تشریف لے گئے، پھر یہ معنی بنے گا قسم ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وہ اس بلندی اور عروج تک تشریف لے گئے جہاں تک کوئی بھی مخلوق نہیں جا سکتی تھی، لامقام۔ علماء کرام نے اس معنی کو نسبتاً پسند فرمایا، اس کی اصل حقیقت سے میرا اللہ واقف ہے۔ رب کی فرماتا ہے اور قسم مجھ کو نجم کی اذا ہوا، اس ہوا سے کیا معنی ہے، نجم سے کیا معنی ہے، یہ میں عرض کر چکا ہوں، حقیقت سے میرا اللہ واقف ہے۔ رب کی فرماتا ہے ما ضل صاحبکم وما غوا، ما ضل صاحبکم، ما نہیں، ضل یضل، ضالین، سورہ الحمد کے آخر میں ہم پڑھتے ہیں، یہ جمع کا صیغہ ہے، لفظی معنی اس کا راستے سے بھٹک جانا، دائیں بائیں ہو جانا ہوتا ہے۔ سیدھے راستے سے کوئی آدمی دائیں یا بائیں ہو جائے اس کے لیے لفظ ضلن استعمال کیا جاتا ہے، ولو ضالین، وہ جو ہم اس کو اردو میں کہتے ہیں گمراہ، فارسی زبان کا لفظ ہے گمراہ کہتے ہیں ہم، میں نے جان بوجھ کے وہ لفظ اس انداز سے ادا کیا ہے، گمراہ کہتے ہیں ہم، لیکن اصل میں کیا لفظ ہے، گمراہ، جس کا راستہ گم ہو چکا ہے ہم اس کو گمراہ کہتے ہیں، گمراہ، ضل جو راستے سے بہک جائیں، جسے راستہ نظر نہ آئے، جس کا راستہ گم ہو چکا ہو۔ رب کائنات فرماتا ہے ما ضل صاحبکم، صاحب مصاحبت، صحبت میں رہنے والا، جو بکثرت کسی کے پاس رہے اس کو اس کا صاحب کہا جاتا ہے۔ صاحب کا کبھی معنی آقا بھی لیا جاتا ہے، جس طرح صاحب الملک، صاحب البیت، صاحب السوق، گلی کا بادشاہ، ملک کا بادشاہ، گھر کا سربراہ، وہ میرا صاحب ہے۔ ہم اردو میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، سید، آقا، سردار کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور ہم عام طور پر اردو میں اس لفظ کی کثرت سے لفظ سردار کے معنی میں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ مثلا فلاں صاحب تشریف لائے، نام لکھنے کے بعد کسی کا نام لکھیں گے، استاد صاحب، پیر صاحب، فلاں صاحب بمانی سردار، ان سب جگہ لفظ صاحب کو بمانی سردار ہم استعمال کرتے ہیں۔ اس کا معنی صحبت میں بیٹھنے والا بھی ہوتا ہے، جس طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ یہاں صاحب سے مراد میرے نبی کی ذات بابرکات ہے، اور کم
یہ خطاب ہے اہل مکہ کو۔ عرب کریم میں ارشاد فرماتا ہے قسم ہے مجھ کو نجم کی، جب وہ ہوا بلندی کی طرف گیا، پستی کی جانب آیا، حقیقت سے میرا اللہ واقف ہے۔ عام طور پر اس کا ترجمہ یہی کیا جاتا ہے جب وہ نیچے اترا۔ اس لیے بعض علماء کرام نے ہوا سے مراد قرآن مجید فرقان مجید بھی لیا ہے، وہ حصہ جو رب کائنات نے آسمان سے زمین کی جانب نازل فرمایا بذریعہ جبریل امین، اس کے لیے بھی لفظ ہوا استعمال کیا گیا۔ اس کی حقیقت کیا ہے یہ میرا اللہ جانتا ہے کہ جگہ ہوا سے اللہ تعالیٰ کی حضور مراد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قسم ذکر فرما کے فرمایا اہل مکہ ما ضل صاحبکم، یہ جو تمہارے آقا ہے، تمہارے صاحب ہیں، تمہارے اندر جنہوں نے 40 سال تک اس انداز میں گزارے ہیں کہ تم انہیں صادق اور امین کہنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ نہیں کہ انہوں نے خود مطالبہ کیا کہ مجھے صادق اور امین کہو، ان کی صداقت، ان کی دیانت، ان کی عظمت، ان کی شرافت، ان کی رفعت نے تم کو مجبور کر دیا کہ تم ان کو صادق اور امین کا لقب دو۔ جن کی سچائی اور دیانتداری پہ انگلی رکھی جا سکتی 40 سال تک تمہارے اندر تشریف فرما رہے، اور تم یہ جو بکواس بک رہے ہو میرے اور آپ کے کریمہ کا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی صحابی ایمان لاتا وہ کہتے تھے کہ وہ صابی بے دین گمراہ ہو گیا ہے۔ صابی کہتے تھے، سواد الف با اور یا، صابی وہ گمراہ ہو گیا ہے، وہ حقیقت کو نہیں پا سکا۔ میرے نبی کو کہتے تھے معاذ اللہ تعالیٰ سمعاذ اللہ تعالیٰ یہ گمراہ ہو گئے ہیں۔ اور ان کے نزدیک گمراہی کیا تھی؟ بتوں کی پرستش کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ جل وعلا کی توحید کو مان لینا۔ ہر بندہ جس طرح آپ بھی جانتے ہیں، اگر آپ ہندوؤں سے پوچھیں گے، سکھوں سے پوچھیں گے، آپ عیسائیوں سے پوچھیں گے، اگر آپ یہودیوں سے پوچھیں گے ہدایت پر کون ہے، وہ کیا کہیں گے؟ ہم ہیں۔ کہیں گے ہم ہدایت پہ، تم گمراہ ہو، وہ بدبخت ہمیں گمراہ کہیں گے۔ اہل مکہ نے میرے نبی کو کہا تھا یہ راستے سے بھول گئے ہیں، گمراہ ہو گئے ہیں، اور کہتے تھے گواہ باغی ہو جانا، سرکش ہو جانا، حد سے ہٹ جانا، بہک جانا۔ رب کریم جل وعلا کے محبوب مکرم کی شان میں یہ گستاخیاں بکتے تھے، یہ باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر غلط دین کو اختیار کر چکے ہیں، گمراہ ہو گئے ہیں، بہہ گئے ہیں۔ رب کریم فرماتا ہے مجھ کو قسم ہے نجم کی، یہ تمہارے صاحب نہ گمراہ ہوئے ہیں نہ بہکے ہیں، نہ گمراہ ہوئے ہیں نہ بہکے ہیں، ان کی جانب تم اس بات کی نسبت کرتے ہو۔ بعض علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں اس سے میرے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا سفر معراج بھی مراد لیا جا سکتا ہے۔ آپ مجھے فیصل آباد جانے کا کہیں، اگر میں کبھی فیصل آباد نہ گیا ہوں تو میرے لیے وہ راستہ اجنبی ہوتا ہے، میرا وہاں تک جانا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن اگر مجھے کوئی رہنما، رہبر مل جائے، مرشد مل جائے تو پھر میں اس کے ساتھ وہاں تک آسانی کے ساتھ جا سکتا ہوں۔ یہاں کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ شب معراج جبریل امین میرے نبی کو ساتھ لے کے گئے تھے، حضور نے یہ راہیں دیکھی ہوئی نہیں تھیں، جس طرح حدیث مبارکہ میں ہے کہ جبریل امین میرے کریم آقا تاجر اربوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت فیض درجت میں حاضر ہوئے۔ رسول مرشد رحمت کون مکہ علیہ السلام حتیم کعبہ کے پاس تشریف لائے۔ حتیم کعبۃ اللہ کے قریب وہ چھوٹی چھوٹی دیوار جو پہلے اس کا ایک حصہ ایک حصہ حجر اسماعیل کہلواتا ہے اور ایک حصہ حرم کعبہ کے اندر کا حصہ ہے، تقریباً 1 میٹر کے قریب جو میزاب رحمت ہے وہ پرنالہ اس جانب سے تقریباً 1 میٹر کا حصہ حرم کعبہ کا حصہ ہے، بقیہ حجر اسماعیل کہلواتا ہے، یا صرف اسماعیل علیہ السلام کی بکریاں باندھی جاتی تھیں، ان کا باڑا تھا۔ میرے کریم آقا رسول عربی سیدہ ام ہانی کے گھر تھے جو حضرت علی المرتضیٰ کی ہمشیرہ میرے نبی کی چچا زاد بہن ہے، ان کے ہاتھ سے جبریل امین نے میرے کریم آقا کو اٹھایا، حتیم میں آئے، یہاں آ کے میرے کریم آقا رسول مرشد رحمت نے وضو فرمایا، پھر براق پر سوار ہوئے، پھر جبریل کی معیت میں آسمان دنیا تک گئے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جبریل امین نے آسمان دنیا کا دروازہ کھٹکھٹایا،
اور آسمان کے دربان نے پوچھا تو کون ہے، تیرے ساتھ کون ہے، من انتا ومن معاک، پہلے سوال تھا من انتا تو کون ہے، تو کہا کیا نا جبریل، میں جبریل امین ہوں، پھر پوچھا ومن معاک، اور تیرے ساتھ کون ہے، تو جبریل نے کہا محمد رسول اللہ، میرے ساتھ محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دربان نے یہ کہہ کے دروازہ کھول دیا کہ اہلاً و سہلاً مرحبا، یہ انہی کے لیے ہے، دروازہ کھل گیا۔ پھر آسمانی دنیا پر ملائکہ نے اور حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے میرے نبی کا استقبال فرمایا۔ پھر دوسرا آسمان اسی طرح دروازہ کھولا، پھر تیسرے آسمان کا دروازہ کھلوایا گیا۔ ہر جگہ یہی صورتحال پیش آئی کہ جبریل نے دروازہ کھٹکھٹایا، آسمان کے دروازے کے دربان نے پوچھا تو کون ہے، جبریل نے اپنا تعارف کروایا، دروازہ نہیں کھلا، جبریل نے بتایا میں جبریل ہوں، دروازہ نہیں کھلا، بلکہ دربان نے سوال کیا کیا تمہارے ساتھ کون ہے، جب جبریل نے میرے نبی کا بتایا تو تب دروازہ کھلا۔ کچھ باتیں یہاں سمجھنے کی ہیں۔ جبریل جب آسمان سے وحی لے کے آتے تھے تو ہر مرتبہ جاتے آتے دروازے کھلوانے پڑتے تھے، ایسے تو نہیں ہوتا تھا، ایسے تو نہیں ہوتا تھا، بلکہ جبریل کی قوت رفتار کے سامنے آنے واحد میں وہ سدرۃ المنتہا سے زمین پہ آ جاتے اور زمین سے سدرۃ المنتہا تک چلے جاتے۔ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ ان کی قوت رفتار کتنی زیادہ ہے۔ وہ بعض واقعات بھی ہیں لیکن میں جگہ ذکر نہیں کروں گا۔ جبریل امین آتے جاتے، رب کریم کفار کے لیے ایک بات ارشاد فرماتا ہے کہ جب کافروں کی روحوں کو آسمانوں پر لے جایا جاتا ہے تو رب کریم فرماتا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنۃ حتى يلج الجمل في سم الخياط، کافروں کی روحوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ یہ کافروں پر آسمان کے دروازے بند ہیں، جبریل پر بند نہیں ہیں۔ حضرت سیدنا اسرائیل آسمان سے نیچے تشریف لاتے ہیں روح قبض کرنے کے لیے، دروازے بند نہیں ہیں۔ پھر جبریل تو سید الملائکہ ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں، اگر سردار بتائے کہ میں آیا ہوں پھر دروازہ تو کھل جانا چاہیے۔ معلوم یوں ہوتا ہے کہ جبریل جن راہوں سے میرے نبی کو لے کے گئے تھے یہ راہیں خاص میرے نبی کے لیے بنائی گئی تھی، اور یہ دروازے خاص میرے نبی کے لیے بنائے گئے تھے، وگرنہ یہ اہتمام کہ پوچھا جائے تو کون ہے، بتایا جائے میں جبریل ہوں، دروازہ پھر بھی نہ کھلے، پھر پوچھا جائے تیرے ساتھ کون ہے، معلوم تو یوں ہوتا ہے جس طرح میرے اور آپ کے آقا رسول نبی کا شعر گرامی قدر ہے۔ یہ جامع ترمذی کے اندر حدیث مبارکہ ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ آپ امام ترمذی نے اس کو نقل کیا، میرے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انا اول، میں وہ پہلا ہوں، میں یحرک حلقۃ الجنہ، میں وہ پہلا ہوں جو جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ یعنی قیامت جب بپا ہوگی، رب کائنات جل والا جنت پہ جانے کی جب رب کائنات کی جانب سے اجازت ملے گی تو سب سے پہلے جو ذات بابرکات جنت کا دروازہ کھٹکھٹائے گی، میرے کریم فرماتے ہیں میں وہ شخص ہوں جو سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، اور پھر رضوان جنت مجھ سے پوچھے گا آپ کون ہیں، تو میں بتاؤں گا میں محمد رسول اللہ ہوں۔ تو رضوان جنت صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کے دروازہ کھول دے گا مجھے حکم تھا کہ آپ سے پہلے میں یہ دروازہ کسی پر نہ کھولوں۔ کیا معلوم ہو رہا ہے کہ رب کائنات رضوان جنت کو حکم دیا ہے یہ دروازہ کسی پر نہیں کھولنا ہے، یہ دروازہ میرے محبوب پر کھلے گا۔ اس لیے رضوان جنت کو تحقیق کی ضرورت پیش آئی کہ آپ کون ہیں، اور پھر دربان نے یہ اقرار کیا یہ دروازہ آپ ہی کے لیے کھلے گا، مجھے یہی حکم تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ جبریل کو بھی بتایا گیا تھا ان کو کن راہوں سے لانا ہے، ان فرشتوں کو بتایا گیا تھا یہ دروازہ تنہا جبریل کے لیے بھی نہیں کھلے گا، یہ دروازہ مصطفیٰ کریم کے لیے کھلے گا۔ جبریل لے کے گئے، سدرۃ منتہا تک گئے، یہاں تک کوئی بھی شخص کہہ سکتا ہے رسول رحمت راہوں سے واقف نہیں تھے، جبریل لے کے گئے ہیں۔ جبریل سدرۃ منتہا تک میرے نبی کو لے کے گئے ہیں، میرے نبی راہوں سے واقف نہیں تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ،
وہ دروازہ جو جبریل کے لیے بھی نہیں کھلتا تھا میرے نبی کے براق کے لیے کھل گیا. میرے نبی کی وجہ سے کھلا تھا. میرے نبی کی وجہ سے وہ نالین مقدس جو میرے نبی کے زیب تن تھے، وہ کسی جانور کا اگر چمڑا تھا وہ دروازہ ان کے لیے بھی کھل گیا. جبریل سدرہ منتہا پہ جا کے رک گئے. اب وہ حضرات جو یہ کہیں کہ جی جبریل لے کے گئے تھے، اب جبریل رک گئے، اب آگے کا سفر کس سے کیا ہے؟ میرے نبی نے تنہا کیا ہے، اکیلے گئے ہیں. وہاں تو اس طرح کی مخلوق تھی ہی نہیں. جس طرح میں باغے وال جانا چاہوں، راستے میں کئی لوگوں سے پوچھ لوں گا بھائی یہ راستہ باغے وال کو جاتا ہے، کوئی ثابت کرتے میرے نبی نے کسی سے پوچھا، رب فرماتا ہے یہ کہیں بھولے ہیں ہی نہیں ہے. ما ضل صاحبکم وما غوی، نہ کہیں بہکے ہیں، نہیں بھولے ہیں، نہ کوئی تردد ہوا، نہ پریشان ہوئے، نہ کوئی تردد ہوا. غوا تردد کا ہو جانا، پریشانی ہو جانا، معلوم نہیں میں سیدھے راستے پر بھی ہوں کہ نہیں ہوں، کہیں یہ راہ ادھر تو نہیں جا رہا، میں کس راستے پہ جا رہا ہوں. پھر تھے بھی وہ لامکاں میں. لامکاں کسے مکان کسے کہتے ہیں؟ جس کی جو حدود قیود سے مقید ہوتا ہے، جو حدود میں مقید ہوتا ہے وہ مکان ہے. بطور مثال جس کے لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ دائیں ہیں یہ بائیں ہیں. آپ بیٹھے ہیں مسجد کے اندر، بیٹھے ہیں سبق پڑھ رہے ہیں، آپ سے کوئی سوال کریں، جس جگہ آپ بیٹھے ہیں آپ اس کی کیفیت بیان کریں. آپ سے کوئی سوال کرے، ٹیلی فون پر آپ سے سوال کریں آپ کہاں ہیں، آپ بتائیں جی میں مسجد میں بیٹھا ہوں، کہا اس کی کیفیت بیان کرو. اس کی کیفیت کیا ہے؟ آپ کہیں گے نیچے کارپٹ ہے، رنگ اس کا ایسا ہے، اوپر چھت ہے، اس کا کلر ایسا ہے، دائیں جانب ایک دروازے ہیں اور دیوار ہے، بائیں جانب دیوار ہے، آگے بھی دیوار ہے، پیچھے بھی دیوار ہے، مشرق کی جانب، مغرب کی جانب، شمال کی جانب، جنوب کی جانب، نیچے اور اوپر فلاں فلاں چیزیں ہیں. آپ اس کی ساری حیت قضائی کو بتائیں گے اس کی کیفیت کیا ہے. مکان کی صفت ہے، یہ کیا ہے؟ مکان کی صفت ہے. اس کے آگے گلی ہے، پیچھے گھر ہے، دائیں جانب دیوار ہے، بائیں جانب مکان وغیرہ وغیرہ. یہ سب کچھ ایک مکان کی کیفیات ہیں. بتانے کا ایک طریقہ ہے. لا مکان وہ ہے جس کے نہ دائیں ہو نہ بائیں ہو نہ اوپر ہو نہ نیچے ہو. مکان میں انسان بھول جاتا ہے تو لا مکان کا تو کہنا ہی کیا ہے. مگر ما ضل صاحبکم، تمہارے صاحب بھولے کہیں بھی نہیں ہے. جبریل بھی پیچھے رہ گئے، میرے نبی آگے جا رہے ہیں، اس لیے کہ میرے نبی کو ہدایت دینے والا یعنی اس راستے پر چلانے والا خود میرا اللہ ہے. میرا اللہ لے کے جانے والا ہے، وہی دلوں میں باتیں ڈھال دیتا ہے کہ کدھر جانا ہے یا کدھر نہیں جانا. رب کریم اشار گرامی قدر فرماتے ہیں ان کفار مکہ کی تردید بھی ہے، میرے کریم آقا کی عزت و عظمت کی دلیل بھی. فرماتے ہیں ما ضل صاحبکم وما غوا، یہ تمہارے جو صاحب ہیں یہ نہ تو بہکے ہیں نہ گمراہ ہوئے ہیں جو تم ان پر الزام تراشی کر رہے ہو کہ باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا، ہمارے آبائے دین کو ترک کر کے نیا دین لے کے آ گئے ہیں، یہ گمراہی کی طرف ہیں. نہیں، ہرگز نہیں، ان کی جانب گمراہی کی نسبت کی ہی نہیں جا سکتی. او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ.